کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق جتنا کوئی شخصیت ہے، مثلا دیکھو والد ہے اندر بھی حقوق ہیں، اولاد ہے اندر بھی حقوق ہیں، ایویں کلمہ شریف دے بھی حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی دے قرآن مجید دے بھی حقوق ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی جامع اور اعلیٰ کتاب ہے کہ زندگی دا پورا دستور حیات رب تعالی نے قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں۔ چار گروہ ہیں کہ جنہاں کو قرآن مجید نفع نہیں دینا دینا دے سکتے۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جن کو رب تعالی دا قرآن نفع ہی نفع عطا فرمائے۔ چار گروہ، چار ٹولے، وہ کیڑے کیڑے فرمایا پہلا جرا قرآن پاک دا جرا منکر ہے، قرآن پاک دا انکار کرے دے، انکاری ہے، وہ لاکھ قرآن پڑھتا رہے وہ قرآن نفع نہ دے سکے، ان کو فائدہ نہ دے سکے، نہ ہے دنیا دے اندر، نہ قبر دے اندر، نہ حشر دے اندر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، حشر۔ دوجے او بندے جڑے حق کو ویچن والے، یعنی لالچ دی خاطر قرآن پاک کے حکم کو تبدیل کر دینا، قرآن پاک دا جے مفہوم مقصد ہے وہ بیان نہ کرنا، تے چند ٹکے وصول کرنے دی خاطر اور نفسانیت، انانیت، شیطانیت نے دو سوار ہو دیے، وہ لوگ یہ نہیں دیتے کہ قرآن کیا بے فرمے دے، اصل کیا بے کہنوں۔ ہن قرآن مجید فرقان حمید جڑا ہے دو ایٹی کے گروہ، انہیں کو قرآن نفع کہنے دے، قرآن دے انکاری انہاں کو قرآن نفع کہنا دے سے ہمیں شام سورے مدرسے پڑھاویں، ہمیں مسجدہ پڑھاویں، ہمیں شبینے پڑھاویں، بھاویں او تدریس فرماویں، کدے ہی قرآن پاک کو نفع نہ دے سے۔ کون؟ جڑا قرآن دے انکاری ہے۔ دوجا ٹولا کہ جڑا قرآن پاک یعنی کہ وہ حق کو ویچن والے، حق کو ویچن والا، چند ٹکے دی خاطر حکم کو تبدیل کر دینا، فتویٰ تبدیل کر دینا، اور لوگوں دی خوشامد کرنی، یعنی امیریں دے نال انہاں دے دروازے دے بجنا اور انہاں دی مرضی دے مطابق پیش کرنا، یہ قرآن پاک کو ویچن والے، انہاں کو قرآن نفع نہ دے سکے۔ تیجی وہ ایک قسم کے حق دے باطل کو ملاون والے، حق باطل کو ملاون والے، بابا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تعلیم اسلام بھی ٹھیک ہے، تعلیم کفر بھی ٹھیک ہے، تعلیم اسلام بھی ٹھیک ہے، تعلیم کفر بھی ٹھیک ہے، قانون قرآن بھی ٹھیک ہے، قانون کفر بھی ٹھیک ہے، لہذا یہ جو ملا والا بندہ ہے یہ کوئی قرآن کڑی نفع نہ دے سے، قرآن کی طرف ایک رحمت نہ مل سے بلکہ لعنت مل سے۔ وہ بھاوے ملا ہوئے، بھاوے پیر ہوئے، بھاوے عوام دا بندہ ہوئے، بھاوے کوئی بندہ ہوئے، فرمایا جڑا تو قرآن پاک اور حق دے باطل کو ملے گا بے، فرمایا جب ملا والا بندہ ہوں دے ان کو نہیں قرآن رحمت نہ دے سے بلکہ لعنت دے سے۔ یہ وجہ سے فرمایا رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، کئی قرآن دے قاری ہیں جڑے عمل دے بھاڑی ہیں، قرآن پاک انہاں دے لعنت کریں دے، وہ عمل بھی کریں دیں، وہ بیان بھی کریں دیں، لیکن لوگوں دی خواہش دے مطابق، لوگوں دی مرضی دے مطابق جنہاں وہ کلام کریں دیں۔ رب تبارک و تعالی دا قرآن جرا وہ بجائے رحمت دے من دے لعنت ہی لعنت ملے دے، کہ کو جڑے حق باطل کو ملا رہے ہیں۔ حق باہن جی میں مثال دودھ تھے ان دے اندر جنا اساں گندگی ملے سوں وہ تو سارا کھیر پلیٹ تھی ویسے، ایویں اسلام دے اندر کفر دا کل یا جز جنہاں بندہ انے دا پہ تے ملے دا پہ وہ اپنے ایمان دا تھڈا چہنا پہ، وہ بندہ جتنا قرآن پاک پڑھے قرآن مجید ان کو رحمتہ نہ دے سی بلکہ لعنت دے سی اور ان کو محروم کرے سی۔
اور فرمایا چوتھے نمبر تے حق کو چھپاؤن والے، جڑے حق کو چھپے نا، باطل کو ظاہر کرے نا، یعنی کہ کام کفر ادا کرے نا، کام شریعت کے خلاف کرے نا، دلائل قرآن حدیث سے پیش کرے، دلائل قرآن و حدیث سے پیش کر دے، کام وہ نہیں کرنے، ثابت ہوں کو کرنا، ہوں دے مدہوں کو مضبوط کرنا اور ان کو مبرہن بھی دلائل کرنا، تاکہ انہیں دا جڑا اپنا جڑا کاروبار ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن قبلہ یہ کاروبار تو چلتا رہا سے اللہ نے انتظام بار ہوتے نہ ہوتا۔ تو فرمایا پنجواں گروہ جڑا حق کو منن والا تے باطل دا انکار کرنے والا، احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی حق کو حق ظاہر کرنے والا، باطل کو باطل ظاہر کرنے والا، یعنی وہ یہ ہے کہ جڑے صحیح کو صحیح آکے، غلط کو غلط آکے، ایمان کو ایمان آکے، کفر کو کفر آکے، فرمایا وہ غلط کو صحیح نہ آکے، صحیح کو غلط نہ آکے، اسلام دا کوئی جز کفر نہ بنے، کفر دا کوئی جز اسلام نہ آوے۔ یہ ہے کامل اسلام تے کامل ایمان۔ یاد ہے 5 گروہ 4 ٹولن جڑے انہاں کو کہیں قرآن کو نفع نہ مل سے، قرآن کو چومدے رہن، قرآن کو پڑھتے رہن، کچھ شے کنا انہیں 4 ٹولن کو کچھ شے کنا مل سے، بلکہ الٹا انہیں کو جہنم دا دروازہ نصیب تھی سے۔ لیکن جڑے ہیں نا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مصداق کہ ایماندار بھی ہیں اور وہ نیکوکار بھی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ یہ ایک جڑا گروہ ہے نا، ان کو قرآن پاک ہوں اساں دیکھ رہے ہیں کہ اساں کیڑے پاسے ودوں، آیا اساں نے 4 بجے ودوں تو توبہ کروں، نکھڑوں نہ کروں، تے جگنا وہ صحیح گروہ وچ ودوں چھے اساں قرآن شریعت دین کو منن لیں تو اللہ سے نے واسطے دعا مانگو، یا اللہ اساں کو انہاں لوگاں دے ہمیشہ کی اور وابستگی عطا فرما۔ ہن یہ ایمان تے عمل کے درمیان کیڑی نسبت ہے؟ مسئلہ تو منطقی ہے، لیکن میں ہوں تمہارے سامنے منطقی دا معاملہ پورا بیان نہیں کر سکتا، البتہ میں وضاحت ایسی کرے سا کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ قرآن ہے کہ ایمان بھی ہے عمل، آیا انہیں دے درمیان تعلق کیڑا ہے، نسبت کیڑی ہے؟ نسبت 4 ہوندن، تباین، نسبت تساوی، نسبت عموم خصوص مطلق، نسبت عموم خصوص بالوجہ۔ لیکن میں یہ پیا کہنا جو میں نے تمہارے سامنے گال کی تاکہ تو کو سمجھ آ جائے، کیونکہ سیانے کہنا سننے احسن سمجھنے اعظم، وڈی شے ہے کہ گال سمجھ آ جائے۔ اونچا سبحان اللہ۔ فرمایا ایمان تے عمل دے درمیان کیڑی نسبت ہے، کیڑا تعلق ہے؟ توجہ کرے سو 3 ٹولے نکھار نہ پیدا تھی ویسے تو کو پتہ چل ویسے کیڑا ایمان والے تے کیڑا بے ایمان ہے، کیڑا منافق ہے تے کیڑا مومن ہے۔ ہاں یہ جڑی نسبت انہاں دے درمیان ایمان تے عمل صالح دے درمیان یہ ہے کہ بھی کلہیں تے دوہیں اکٹھے تھی وندن۔ ایک وہ مقام ہے کہ جس کے ایمان بھی ہے عمل بھی ہے، بیا وہ مقام ہے جتا ایمان کھڑے عمل کہنی، بیا وہ مقام ہے جتا عمل کھڑے ایمان کہنی۔ اونچا اونچا سبحان اللہ۔ توجہ، ایک وہ جگہ ہے جس کے ایمان بھی موجود ہے تے عمل صالح بھی موجود ہے۔ یہ مومن ایمان والا جرا عمل مومن بھی ہے عامل بھی ہے، یعنی مومن ایمان بھی رکھ دے اور عمل بھی کرے دے، ٹھیک ہے نا؟ سنا وہ جرا ایک مومن عامل تھی گیا، یعنی مومن عامل، مومن کامل آکھو، مومن عامل آکھو، اتنا وہی چیزیں موجود ہے، ایمان بھی کٹھے ہے اور نال نیک عمل بھی کٹھے، اتنا سونے تے سہاگ ہے، یہ کیا سونے تے سہاگ ہے۔ یہ بندہ کامیاب ہے، یہ جماعت کامیاب ہے کہ جنہ حق کو حق سمجھے، باطل کو باطل سمجھے، غلط کو غلط آکے، صحیح کو صحیح آکے۔ لہذا انہوں نے کیا کیتے کہ انہیں یہ نہیں تھی ایک ہوندے کثرت رواج، کثرت رواج بندے کو کھا گئے، ایک کثرت یہ رواج۔ میں چوک دو دام جد میں ایک بندے گاج میں یار یہ جو نظام چل رہا ہے اپنا جو جہاں تو ووٹی بات بنے وہ جت ہوئے دیں نا سی ایک والی جت ہوئے دیں۔ یہ میرا ایک سوال ہے، وہ سوال حل کر بھی ہو تو میں تو مرید کرا آکھے وہ کیا
باقی میں سارے جو بھی اندے ووٹ وادی 2 وادی اندے 3 جت گئے اندے 8 وادی اندے 10 وادی 1000 وادی ہاں میں اگر اے دسو کہ 7 لاکھ بندہ کہندے خدا کہیں اون دے احکام ہی کہیں قرآن ہی کہیں کچھ ہے تے ایک بندہ کہندے یار قرآن بھی ہے رب تعالی دی ذات ہی موجود ہے ہن دسو کہ کو ترجیح دے دو جے 7 لاکھ والے کو ترجیح دے دو وہ بھی کافر بے ایمان تے تساں بھی کافر بے ایمان تھی دو جہنم دے حقدار دو تے اگر آ کے ایک کے وہ یہ ایک کے یہ جماعت حکم جے جی جماعت ہو کہیں دے قاتل جی کہنی پوچھا سبحان اللہ اور کیا جواب دے سکتے کوئی ہے جواب نہیں فرمایا اساں کثرت کو نہیں دیکھنا اساں تھوڑے کو نہیں دیکھنا اساں حق کو دیکھنا ہے رب تعالی دے قرآن پاک دے فرمان کو دیکھنا ہے ان دے بیان کو دیکھ رہے جن دی قرآن تائید کرے سے جن دی خدا تعالی تائید کرے سے تے محمد مصطفیٰ تائید کرے سے اسارا تعلق ہوں دے نال سے وہ بھاویں ڈھیریں تے بھاویں توڑیں ان حق جن دے نال ہے اور وہ 7 لاکھ کے انہیں نال باطل ہے وہ خود باطل دے ہوتے موجود ہیں قائم دائم لہذا انہیں کو منانا ناجائز ہے وہ خود بھی غلط تے لہذا کثرت ختم بھی دی ہے وہ وحدت ہے دے یہ کیا ہے وہ حق کے لیکن حق جو ہے وہ سب جو غالب ہے سب سے بھاری ہے جو فرید پاک سے فرمائے جو ہک دی دم دم سکھ ہے جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے یہ ہک دے ہر جاہن دے رے کیا اوچ ہے کیا چھک ہے یار فرید سنجان کی تے اے نسخہ ہک ٹکے چاو چاو سبحان اللہ میں عرض پیا کرنے نام نسبت دے متعلق ایمان تے عمل دے درمیان نسبت کے لیے عموم خصوص میں وجہ ہندی ہے کتنی کٹھے تھی ویندن کتنی جدا تھی ویندن کتنی ایمان تے عمل صالح کٹھے تھی ویندے یہ مومن ہے ایماندار ہے نیک کردار ہے عمل بھی اچھے کریں دے عقیدہ بھی سونا ہے عمل بھی سونا ہے یہ کون ہے مومن عامل ہے مومن کامل ہے اتنا ایمان بھی موجود ہے اس کے عمل صالح دی نعمت بھی موجود ہے کچھ سبحان اللہ اور بھیا وہ مقام ہے جتنا کہ ایمان ہے عمل کریں کیڑا بندہ ہے ایک بندہ ایمان گھنا ہے کلمہ وہ پڑھ گی دیں لیکن وَمَاتَ قَبْلَ الْعَمَلِ تے عمل کرنے تو پہلے وہ فوت تھی گئے انہیں کہ ایمان ہے عمل کہنی بھی ہو چکا ہے جت کہ عمل موجود ہے ایمان کہنی وہ منافق تھی کہنی منافق عمل ہے مگر ایمان کہنی اور ایک انہیں لاکھ مدرسے پڑھاوے طلباء پڑھاوے لوگوں کو درس سناوے بیان سناوے خطاب سناوے تقریرہ سناوے جوڑ کو دی کرتے آوے ان کا کوئی شے قبول ہے بھی کہنا کیوں کہ ایمان جو کہنی اصل سے تو ایمان ہے والا ایمان جب تک ایمان نہ ہو سے اصندر یہ بڑا مدرسہ بعض 100 لیفزین ہیں 100 غسل خانے پکڑے شکرے نے سارا پنجے پکڑا جائے یہ بابا یہ لوگ ایک ہے الٹی سوچے شیطانی سوچے رحمانی سوچ کیا ہے کہ ایسا یہ نہیں دیکھنا ان عمل ان دے مدرسے ان دے کردار ان دی گفتار ان دی رفتار نا اساں پہلے دیکھنے رب تعالی دے تے ان ایمان ہے یا کہنی قرآن تے ایمان ہے یا کہنی قرآن دی منے دے یا کہنی منے صرف پڑھنا اور مومن دا کیا ترے چیزاں بھی سمجھ ایک جڑا کافر ہے یا منافق ہے یا مومن کافر ہے جڑا وہ سارا قرآن سارا دین پڑھنا پڑھ دے نہ منے دے نہ چل دے وہ تو ہر پاسو چٹ ہی چٹ رقم ہے اچھا جڑا منافق ہے وہ پڑھنے شامل تھی میں مننے جدا بھج میں دے کیونکہ اگر وہ مننے ہاں تو چل لے ہاں جڑا وہ چلتا نہیں پہ وہ منی کیسے پڑھنے دا کر لینا کوئی فائدہ کیا جڑا مومن ہو دے اون دے اندر ترے چیزیں وہ پڑھدا بھی ہے منیدہ بھی ہے عمل کرتے لکھے دا بھی ہے سمجھ آتی بھی ہے یہ ترے جرا میں جو کچھ سدان صاحب نا تے بیا کافر جرا وہ عزت کی طلب کریں دے منافق کی عزت طلب کریں دے مومن کی کریں دے انہیں کسی ہر بندہ چاہتے یار میری عزت ہوئے عزت نفس ہر کہیں دے نال ہے نا ہر بندہ چاہتے باویں استاد ہے باویں شاگرد ہے باویں پیر ہے باویں مرید ہے باویں امیر ہے باویں غریب ہے کوئی ہے ہر کوئی چاہتے کہ میری عزت ہوئے لیکن قرآن پاک دے حوالے دے نال میں عرض بیٹھا کرے نا
کہ یہ سو جو کافر عزت کیویں طلب کریں دے کیا کنوں کریں دے تے منافق عزت کیویں طلب کریں دے تے مومن کیویں کریں دے. میں بڑے تفسیر مظہری دے اندر میں بڑا حیران ہوں کہ گالی حقیقت ہے. کافر جڑا ہے وہ عزت طلب کریں دے بتیں دی عبادت نہ کیا دے نال بتیں دی بت پرستی دے نال وہ آکھیں دے میری عزت ہے وہ عزت کو لے دے. تیرے منافق ہوں دے فرمایا وہ کافر کو عزت کو لے دے. کیا کو لے دے یار انہیں دے نظام نال چلساں انہیں دی تہذیب نال چلساں انہیں دے قانون نال چلساں تے پتہ جی اے مالا مال ہیں پیسے نال ہیں تے میں میرے حالی ہوتی ویسے تو وہ عزت طلب کریں دے. اللہ سے قرآن میں فرمائے جل شانہ کہ عزت جڑی کہیں دی کہنی عزت دا خالق میں آپا مالک ہی آپا. عزت دی یعنی خلقتا نہیں مالک میں تملیک نہیں ملک نہیں مالک میں کوئی بندہ ہوتا ہے نہ عزت دا خالق ہے نہ عزت دا مالک ہے. عزت حکم یعنی ہوندی ہے جب رب تعالیٰ عزت عطا فرماوے محمد مصطفیٰ عزت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت. ہن عزت دے متعلق سنو توجہ فرماؤ کہ کافر جڑا عزت بھولے دے بت دی عبادت نال واتخذوا من دونه آلہۃ ليكونوا لهم عزا کلا. فرمایا کافر جڑے یہ بت پرستی کریں دن بتوں دی عبادت کریں دن تاکہ ان کو عزت ملے. رب العالمین فرمایا کلا ہرگز نہیں ہو سکتا انہیں کوئی عزت نہیں مل سکتی. اور فرمایا منافق ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. فرمایا جی منافق ایک کافر دی خوشامد کریں دن کافر دے نا ڈل دن ہنا دی خوشامد پرستی کریں دن ہنا دے نا رہ دن انہیں کو عزت بلیں دن جو انہیں دا قانون اپنے سوں انہیں دا نظام اپنے سوں انہیں دے نال چل سوں انہیں والی صورت ہوئے انہیں والی سیرت ہوئے انہیں والا عقل ہوئے انہیں والی نقل ہوئے اور سارا کچھ ہونا بڑھیں دن تاکہ ایسا کو عزت ملے مقام ملے شان ملے. رب تعالیٰ فرمایا نا انہیں کو کچھ نہ مل سے. اور فرمایا کہ فإن العزت للہ جمیعا عزت ساری دی ساری اللہ تعالیٰ دی. یاد اللہ سے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ دیے ان دے رسول دیے تے مومنین دیے نہ کافر دیے نہ منافق دیے. اونچا اونچا تے آپ والا کی مجاری لے کھونے میں عزت مل سے بے عزتی تھی سے بے عزتے پر سوں عزت دار بن سوں جنہاں ہونے دی تعلیم تہذیب قانون اساں یاری لے دوں ان تعلق لے دوں یار سا کوئی عزت دی تھوں مل سے توحید کے لے گئی رسالت کے لے گئی مقام ولایت کے لے گیا کے لے ایمان گیا کے لے دوارا معاملہ گیا. لہذا عزت جری اور نہ کافر کو ملتی ہے نہ منافق کو ملتی ہے. وہ عزت کیا نال ملتی ہے رب دی توحید نال ملتی ہے نیک اعمال نال. سمجھ آندی بھی ہو سبحان اللہ. یہ حال ہی میں پیڑ بدینا پہ یہ بزرگ کی دعا دے صدقے جو انہیں دی نگاہ دے صدقے سمجھ آندی ہے نا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہاں ہوں پتہ لگے سی کہ عزت جری کافریں کو بھی نہیں ملتی کافریں کو خود نہیں ملتی خود ہی یودو بدو چٹن حرام دی جو سٹن. لہذا انہیں بھی کل عزت ہے کہ نا کہ جب بے وقوف انسان ہے جنہا اپنی اولاد کو اپنے آپ کو اڑے ہی متوجہ کی تھی کہ بابا عزت ہی تو ملتی ہے. حالانکہ عزت ہونے کو نہیں ملتی ولا ہونے کو نبیہ کی نوں کو نہیں ملتی. تو عزت کی تو ملتی ہے توحید خدا نال قرآن دے نال محمد مصطفیٰ دے فرمان دے نال. سمجھ آتی بھی ہے. ہون لہذا یہ ترے چیزاں میں عرض کی دم کافر منافق تے مومن جا. ہون یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ قارون رہا نا یہ جے تک غریب رہی ہے عاجزی بھی کرے نہ ہاں تے وڈا قاری ہاں وڈا عالم ہاں کہنا تورات دا تے یہ اتنا سونا ہاں جو سیج چمک دے یہ یوں میں چمک دا. یہ یسغر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چچے دنا ہے انہیں دا بیٹا ہے
یہ پہلے غریب آنا آج جی یاد چوں ہی ہے کہ پیسے دے دنیا آمدی گئی انہیں دلہ مغرور بن گئے متکبر بن گئے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم ہر پاسوں ختم تھے نا مراد صرف کیا ہے کہ اللہ دے نبی دی مخالفت اللہ دے رسول دی مخالفت انہیں آگے یہ پیار دل موسیٰ علیہ السلام کہ یہاں سے رسالت آپ سنبھال کی دیوے تے قربانی دا سرداری دا عہدے اپنے بھرا ہارون کو دے دیتے یعنی کہ جنہ بھی قربانیاں یہ کرنا بنی اسرائیل وہ حضرت کو آدھے پیش کریں تے حضرت اپنے مذبح رکھ لیں اور آسمان کو پھام دی تو وہ چاویں گی یہ اونا کہ قارون جو تو تا رسول بن گئی تے بھرا تیرا بن گئے سردار یعنی قربانی دے گنن دا تے میں حالانکہ قاری وڈا ہاں عالمی ہاں تے میرا عہدہ یہ تو کوئی ہونا چاہیے ہاں میں سب نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جو جائے ایک عہدہ مل جائے نا حضرت ہارون کو ملے پھر کہ میں نہیں لیتا رب العالمین نے تاکہ دے بلا وہ حالانکہ وہ نہ بولیا بلا بھونکن پہ گئے بلا ٹونکن پہ گئے چندر اجازت ہی ہوندی ہے نا جانے دے وہ آکھے جو میں گال نہیں منی رکھ والی جب تک میں کو ثبوت نہ دکھاؤ دیتا آپ نے فرمایا چاہ بنی اسرائیل دے بڑے بڑے سردار آپ نے جمع کی دے فرمایا نے اپنے لاٹھیں نے کاٹھیں جنا وہ تھا دیو تے ایک قبہ ہے یعنی ایک جگہ ہے تے ایک جگہ دے رکھو ساری رات رکھے رہ گئے سب نے لاٹھیاں سویرے گھوڑی ٹھینے کہ جڑی لاٹھی تے آسہانہ حضرت ہارون علیہ السلام دا وہ سر سبز بھی ہاں اور ان کو پتے بھی لگے ہوئے آپ نے فرمایا قارون نے لیا دیکھ یہ کچھ جواب ملے وہ آکھے دی میں کوئی جادو نظر دے دوارا وہ دیکھ وہ سید ہری ہوئی آکھے جادو نظر دے میں کو تو آپ ان دی مدارات کریں دے ہیں وہ آپ کو تکلیفہ نہیں رہا صحیح ان دن مہربانہ کریں دے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ انہیں سرکشی تے موسیٰ علیہ السلام بار بار تکلیف جوان دینا اتنا ہی تھی گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا زکوٰۃ کتنا ہے سی چوتھا حصہ کتنا بھائی آپ نے کتنا ہے 40واں آپ 40واں نہیں دے دے تو چوتھا حصہ آگے اور آپ نے فرمایا قارون تیرے اتنے زکوٰۃ بن گئی زکوٰۃ نہیں وہ کتنا حصہ دے وہاں آپ فرمایا چوتھا حصہ میں چوتھا نہیں دے دا میں اپنے سارے مال دا 1000واں حصہ دے ساں 1000واں حصہ آپ نے میں ٹھیک ہے 1000واں حصہ صحیح ہے بات کو 1000واں حصہ دے دی گھر جو کہ نا وہ حساب کی تھا کہ ہئی یہ تو ٹھیک پیسے بن دینا اجن تو میں نہیں لینا ہوں کیا کہتے ہیں کمیٹی کو سے دے اس کمیٹی کو سے کہ میاں او کی کرو یار موسیٰ علیہ السلام سے اطاعت کے دو جیری گال کرنے دے منی دے آئیوں ہوں وہ اپنے مال دے ہوتے قبضہ کرنا چاہتے کہ مال دے گا جو کیویں کھے دو انہیں کہتے ہیں آپ بڑے بیٹھو سارے قارون جو ہے تو سن جی میں حکم لے وہ سمجھ جاتے رہے انہیں قارون پہ آ کے دے قارون جو انہیں کرو فلانی جی بدکار عورت ہے نا ان کو سکھا پڑھا دے کوئی ان کو پیسے معین کرے نو جو موسیٰ علیہ السلام دوتے پاک پوے جو بھی میں نے غلطی کی دی ہے بدکاری کی دی ہے تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو قوم چھوڑ بے سی ایک اللہ تھی بے سن وہ بھی پاکی آپ نے رلے تھی بے سن بس رو جنی اسی میں کی جو قارون نے سارے بنی اسرائیل کو جمع کرتے آگے موسیٰ علیہ السلام ہاں سی او آپ کی واضح و نصیحت سنوا تقریر سنوا زبور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بات بیان کی دینے فرمایا نے جرا چوری کرے سے ان کا ہاتھ کٹے ہوئے سے جرا زانی زنا کرے سے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑا لگ سے اگر شادی شدہ ہے تو ہم کو سنساری چیز ہے اور جرا آدمی کوڑ مرے سے بہتان مرے سے ان کو 80 کوڑا لگ سے تے قارون ٹھیک رہے وہاں کہ ہاں سی یہ قانون سپیش اللہ سارے واسطے ہے یا تمہارے واسطے بھی ہے آپ ہم نے اگر میں گھر میں جرم صادر تھی میں کو سزا دے دو وہ آخری سی ایک عورت ہے وہ آخری دی ہے جو میں ناظر نے زیادتی کی تھی آپ نے فرمایا عورت کو گھلو وہ
سامنے یہ آپ نے انہوں نے دیکھو اللہ دی قسم ہے سیدھی گال تینے کوڑ نہ ماری کہ میں زیادتی کی دے دینا آخر رسول دی حیبت نبی دی نبوت وہ عورت نے کہ جو بلا میں کو 1000 اشرفی دیتی نے 1000 دینار دیتے نے میڈل بے بھی وعدے کتنے بھی تو اصل میں تو سارا کوئی نام جیسو سارا کوئی تو یا پاکو مہے واسطے ورنہ تو سمجھ لو کوئی زیادتی نہیں بات جس وقت انہیں دی بیسی تھی مجمع دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر سجدے دے سی یا اللہ میں نے کو ہدایت دی گال کرے نا اے ہی مکالمہ لے دیں اللہ سے فرمایا زمین تے تابع جویں چاہیں کر بس او جڑے کھڑے ہیں نا یہ ہن قارون دے نال مطلب قارون ایک بڑا محل بنوایا اس سونے دا محل کیا دا سونے دا تے نال جڑے دیوار ہیں انہاں دے تخت یعنی سونے دے لا دو تے او بنی اسرائیل لے آندے ہن بلاؤں کو یعنی کہ کھانا کھاویں نہ گالی کرنا بٹن کڑا گمانا ان کو کھلواویں نہ ان کو کھلواویں نہ قارون کو تے خوش آمد کرنے جی آج کل دے لوگ تو پتہ ہے نا جو بھی یعنی کوئی پیسہ ہے باہیں زمانے دا دلہ بھی کیوں نہیں ان دے نال لوگ یہ نہیں اللہ کو جڑا حق والا بندہ وا کے ان دے نیڑے نہیں یہ ہون دی پرانی گال بھی ہم نہیں نبی دے وقت میں بھی ہم نہیں حضرت لوط علیہ السلام 4.5 لاکھ بندہ ہاں آپ انہیں کو خطاب کریں دے رہی ہے تبلیغ کریں دے رہی ہے ایک بند 3 سال خطاب کریں دے رہی ہے ایک بندہ ہی مومن نہ کیا ان کیا کہ تو کہنا کہ سورے آپ کو تبلیغ کا ثواب مل گیا جے نہیں منیا مکالا ہوندے ہوں کو نقصان دے اور قیامت دے ان قانون وے تساں بیان کرو تساں حق بیان کر دیو کوئی مننے نہ مننے اپنی بننے تساں حق بیان کر دیو نقصان جے نہیں منیا ہوں کو مل دے جے بیان کر دیتے ہوں کو اللہ تعالی ثواب ہی ثواب عطا فرمائے اچھا ہن اج تو کوئی پتہ چل گئے نسبت دا ہن او سارا کچھ ولا جو غرق دینا سی کہ اتوں شروع تھی غرق تھی من اے ات تک آ گئے ولا ات تک آ گئے وہ دھار دھار کے اندر اسے مہربانی کرو میرے کو معاف کر دیو موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں اللہ تعالی دے تے آپ جس وقت جلال امدہ سائیں دی ٹوپی کو بھا لگ گئی جھڑ گئے ہو گیا اتنا یعنی جلالی نبی ہیں مسلمین کا کہ بیا آئے نہیں بیا تھا لے حتیٰ کہ یعنی کہ تلے ہون تک ہی میں نہ پہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہونی تلے بھی نہ پہ حالی ہو وہ تلے بھی نہ پہ اور فرمایا کہ قیامت تک یعنی کہ وہ تلے بھی نہ سے والعذاب جائے من سودہ خود پتہ ہے وہ کیا تھے کہ بھی نبی دی مخالفت رسول دی مخالفت فرض دا انکار ہونا سارے لوگ ہیں جنہیں وہ مستحب دے ہوتے بڑا زور ہے ہونے گا مستحب کو میں کر دیں فرض کو ودھا رہے سن تے فرض کو مستحب کو بھی گھٹا رہے سن مجھے دیکھ کہندی مثال کہ بزرگینا اور سے او نہیں چکے دے او بیا ایمان تو بعد پہلے ہے فرض ولا واجب ولا سنت موکلہ انہیں 3 چیزیں دے اندر نہ کہیں امیر کو چھٹی ہے نہ کہیں غریب کو سمجھ آتی بھی ہے سنت غیر موکلہ مستحب سے مباح اے دے اندر بندے کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیتے اگر وہ انہیں تو عمل کرے تو ثواب مل سے نہ کرے تو کوئی گرفت کہنا تھی سے لہذا فرض واجب جب تک فرض واجب ادا نہ کرے سو جو سنت موکلہ ادا نہ کرے سو نہ سنت غیر موکلہ قبول ہے نہ مستحب قبول ہے نہ مباح قبول ہے اور سکون نہیں چھوڑے دے سال دے بعد تھی تو دیکھو قرضہ شرضہ چو چاہ چو دے میں کہتے کو عرص دے بھی دے بھی تے لیکن جہاں فرض خدا دا وہ دے ہوتے نہیں ہم دے اے جو سو جو ہون ہی نہیں دا نہ مستحب قبول فرض دا ہوئے نہ تے مستحبی قبول کرنے نفلی قبول کرنے جہاں اللہ دا ولی بنے جنہیں عرص دے بھی دے پیوں وہ ہی میں بنے ولی وہ اس نے تابعداری کی تیئے فرما برداری کی تیئے رب تعالیٰ دے احکام کو ترجیح دی تیئے تے لہذا زندگی اپنی قرآن دے مطابق بنی جیسے وال رب نے مقام عطا فرمائے دیکھو ہی میں مل ویسے چکنے مارنا نہ اچھا بھی ایک سوال ہے بھئی خادم حسین صاحب جنہیں فوتی کے وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے دن اساں بھی چشتی لبیک یا رسول اللہ کے دن
یہ کیا ہے کہ اوڑے سارے بھرنے میں دن سارے مخالف تھے انہیں کیا وجہ ہے کہ یا رسول اللہ اس کے قائدہ تھے یا رسول اللہ اسمیہ کھینوں تو انہیں کیا وجہ ہے کہ انہیں سارے چھوٹے بڑے امیر غریب سارے رلے میں دن کٹھے تھے میں دن تو ایڈے ہیں جو حضرت مخالف تھے میں دن انہیں کیا وجہ ہے حالانکہ توجہ یا رسول اللہ وہ بھی اکھینن یا رسول اللہ آپ بھی اکھینن اساں بھی قائل ہیں فاعل ہیں لیکن انہیں کیا وجہ ہے کہ اوڑے ہیں جڑے سارے رلے میں دن حق والے بھی جڑے اکھین اپنے آپ کو ہندکھین بات سارے رلے میں دن تے ایڈے ہیں جڑے وہ وجہ نہیں اسے یا رسول اللہ اساں بھی اکھینن سارے خلاف تھے انہیں کیا وجہ اصل جواب یہ ہے کہ اوڑے ہے ووٹ تے نال سکول ایڈے ہے فقط محمد مصطفیٰ دی تعلیم رسول اگر ووٹ سکول سارے نالی ہوں دے تو سارے نالی کافی بندے ہوں دے ہاں تے معلوم تھی آج جڑے باطل والے ہوں دے ہمیشہ باطل کو گلے دیں جڑے حق والے ہوں دے ہمیشہ حق والے کو گلے دیں میں تو مثال دینے گیا کہ 7 لاکھ بندہ ایک پاسو تھی گئے تے ایک بندہ ایک پاسو تھی گئے تے لہذا ان کیا تھے بھئی یہ دیکھو 18 یعنی کہ یہ ہوئے جو بھی 98 سور کھڑا ہوئے ایک پاسو دو پاسو گمی ہوں میں تو انہیں یہ دسو کہ تعداد انہیں دی جا دیئے مطلب انہیں کو کون دیکھو ہاں یہ اس یعنی 98 لگنے حرام دن یہ دو گمی ہیں لیکن ہن دو تعداد تھوڑے ہیں لیکن گال ہے جو بھی ہن حلال وہ سارے حرام ان حلال تے حرام کو ملا نہیں سے سکتے حرام کو حلال جو تے ترجیح سے دے سکتے یہ کہوں کہ حرام کچھ نہیں ہن ای مثال دے طور پہ ووٹن دے اندر تعداد ہوندی ہے نا جی گھڑی دن گنتی ہوندی ہے گنتی 1 2 3 4 5 میں تے اس اسلام دے اندر ایمان دے اندر شریعت مصطفیٰ دے اندر 1000 بدعتی ہوئے ایک سنی دا مقابلہ نہیں کر سکتا کر سکتے یہ دسو تساں 1000 بدعتی 1000 کافر ایک مسلمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ سارے کروڑ ایک پاسے سارا ایک شیر اسلام والا ایک پاس سمجھ آنے بھی ہے ہاں اگر ووٹ تے سکول وہ دہن یا رسول اللہ بھی ہے نہ رہا اتے اینو ووٹ تے سکول نہ آئے تے ایڈے نہ ووٹ نہ سکول بلکہ تعلیم رسول اتنا احکام قرآن احکام الہی احکام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا موجود ہے لہذا اس واسطے ہون جو رہے نا سی کہ ایک بندہ ہے نا وزن چاہے انہوں کو بھی 10 من وزن چاہو تو انکار کرے سی تو کو بھی حکمت چاہو تے بالکل ٹھیک ایویں جو جزوی اسلام مولوی پیش کرتے نا وہ ہر کوئی من گندے تے کلی اسلام پیش کرو گے تے جھگڑا پے ادا حکیم کرنے جو ونی دے ان دی کوڑی میٹھی ڈوہی کھوی دے نا این نہ ہوئے جو میٹھا ہپ ہپ کوڑا تھو تھو اینا ادا قرآن پاک جو جیسا مننے سے خدا کو مننے سے تو ان دے احکام کو مننے سوں ولا ہون دے احکام نہ لگے او بے رلے نوں منافق بنوں اگر نے کوئی چھوڑ دے اوڑے ویندوں ولا کافر بنوں اس واسطے نہ رلا رکھنے نہ او کو ترجیح دینے کو کفر ہمیشہ علیحدہ رہنا بھی اسلام نہ آلے تے ترجیح بھی اسلام کو دیونی اچھا یہ دسو کہ جڑا بندہ ہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پورے دے پورے تساں اسلام میں داخل تھیو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام سلامتی کنوں ہے اسلام وچ سلامتی ہے تے ایمان وچ امان ہے ایمان کیا ہے امان ہے امن ہے لہذا ایمان دے اسلام دے علاوہ باقی جو بھی مذہب ہے جو بھی گل ہے فرمائے اون دے اندر شیطان ہے شیطان بھی ہے اون دے اندر نقصان ہے ہن اسلام کامل کہیں کو کہنا کہ اس اسلام دا کوئی اندر دا کوئی جز باہر نہ وجے باہر دا کوئی جز اندر نہ آوے اسلام دا کوئی جز کفر نہ وجے کفر دا کوئی تو دا کول دی گال کرے نہیں وہ کول دا نا جز بھی آ وجے تا یعنی کہ وہ نقصان ہے ہن کھیر ہے ڈہ مانے پلیدی بھاوے سے قطرہ ہوئے تے بھاوے ڈہ سیر ہوئے وہ جو ہی ہم سے ان کو پلید کرنے سے
لہذا اسلام دے مکمل داخل سارے بزرگیں جی مثال دیتے فرمایا ایک بندہ ہے یہ دیکھو وہ سارا اندر ہے کون ایک اپنا پیر باہر کی بیٹھے ہوں کو کوئی ڈانک ڈانک مارے ہوں کو کوئی وٹھاں کرے کوئی آدمی کو یعنی کہ کپ دے ان کی لت ان کی غلطی نہ ہوندی اپنی ہے وہ پورا کمرے داخل نہیں تھا نا تے بیا بندے باہر بیٹھے سارا تے چیچی اندر وڑی بیٹھے اک میں اندر بیٹھا ہوں سارا حال ہی بنا کرے مکمل کفر نال مکمل منافقت نال مکمل گناہ دے نال تعلیم تعلیم قانون ٹی وی اور سکول ہر طریقے نال کافرے دے نال دے کلمہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیا ہو گیا اے لا دے اندر کلمہ شدہ لا جرا یہ دے اندر کافرے دا کل نظام ہے دے اندر حامل ہے کافرین دے تعلیم کافرین دی تہذیب کافرین دا قانون کافرین دا نظام انہوں دی جو بلا بھی ہے نا ان سب دی نفی کے لا کے اندر لا یہ نفی ہے انہوں دے کل نظام دی نفی ہے اگو اس بات ہے جرا وہ حق دے یعنی باطل اللہ کلی انکار باطل اللہ کلی انکار ہوں میں عرض پیا کرنا کہ قرآن پاک دے جڑے یہ تو حرف جلسے سن دو فضائل قرآن کے جلسہ ہو گیا حجی بچوں نے قرآن پاک پڑھ لیا اور انہیں دی دستار بندی بھی تھی دی یہ آسان ہے فضائل قرآن بیان کرنا آسان شان قرآن بیان کرنا آسان لیکن قرآن مجید حقوق بیان کرنا یہ مشکل میدان ہے جب قرآن پاک جو حقوق نجرے وہ ہنوے 4 کتنے ناکو جا 4 پہلا ایمان تو بعد مومن دے ہوتے کیڑی ہے فرض ہے کہ تعظیم قرآن تعظیم کیویں کہ کائنات دی ہر شے کنوں قرآن دی تعظیم عزت ادب احترام ود کریندہ بھی ہوئے تے ود سمجھدہ بھی ہوئے حتیٰ کہ کوئی شخصیت ہوئے کوئی شہر ہوئے سوائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کا سرابہ قرآن ہے لیکن آپ تو علاوہ کوئی شخصیت ہوئے کوئی شہر ہوئے کوئی ملک ہوئے حتیٰ کہ مکہ ہوئے مدینہ ہوئے کعبہ ہوئے انہاں دی تعظیم کنو رب دے قرآن دی تعظیم ود کریندہ ہوئے ان دی تعظیم ان دے الفاظ دی تعظیم ان دے معانی دی تعظیم ان دے احکام دی تعظیم انہاں دے جو امر و نہی ان سب دوتے اسا کو ایمان بھی گھنامنا چاہیے تے چلن دی کوشش بھی کرنی چاہیے اور بھی گال دے میری یاد رکھو ایک کہ عمل قبلہ تھوڑا کرنا کچھ کرنا کچھ نہ کرنا کہیں وجہ کروں مجبوری کروں یا سستی کروں کوئی عمل پورا نہیں کرے نا لیکن دین کو پورا مننا پڑ سکتا یہ نہیں جو دین ادھورا منے یا پونا یا ساڑ تے جڑا بندہ آدھا دین منے دے آدھا دین میں تو اسلام تو خرج کافر بندہ یہ سوال یقین آج کل جینگ کو پوچھو بھی دین اسلام فرض گالی منے دے دین دی فرض گالی منے اور نام مراد آئے تو کافر دی کیوں یہ تو تیرے خوشیاں قبول کرنی اے آکو دین مننا سارے باقی عمل کرنا کچھ کرے دے کچھ نہیں کرنا والوی ہو گناہگار ہے کافر نہیں ہو سکتا تینا قرآن پورا دین نہیں پیا منے دا قبلہ ایک ہے پورا عمل کرنا ایک ہے پورا دین مننا ہر حال فرض واجب ہے اور اے ہے کہ رب تعالیٰ دا جڑا قرآن ہے وہ دا جو بھی فرمان ہے جو بھی بیان ہے وہ واجب القبول ہے ہر صورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فرمایا کئی مومن مرد واسطے عورت واسطے یہ اختیار بھی کہنی کہ رب رسول فیصلہ فرما رہے وہ آخر میں مننا یا نہ مننا میری مرضی قبول کرنا وہ کوئی اختیار باقی رہتا بھی کہنی اللہ دا فیصلہ محمد مصطفیٰ دا فیصلہ ہر صورت واجب القبول ہے واجب العمل مجھے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل مال آئے آپ تقسیم بیٹھے کریں دن کہیں کو زیادہ بیٹھے دیں دن کہیں کو تھوڑا بیٹھے دیں دن کہیں کو کچھ بیٹھے دیں دن ذوالخویسرہ تمیمی وہ آگے آدھے یار اعدل یا محمدو اے محمدہ انصاف کر کہیں کو زیادہ نہیں دی کہیں کو تھوڑا نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بدبختہ وہ برباد تھے اگر میں محمد کریم انصاف نہ کرے سا تو کائنات کیرا بندہ انصاف کرے جناب نے یہ فرمائے
عمر فاروق سی کھڑا تھی کہ تلوار چا دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے میں لانتی کو ہونے مرے نا، اندہ دھاڑ کروں، اندہ گردن میں انج کر لینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر رکو، ان کو کچھ ناگ لوگ یہ کچھ کہتے ہیں جو محمد کریم اپنے کلمے پڑھنے والے کو قتل کرنے نہ بیٹھے، لیکن ہندی حدیث کی شرح کے اندر جلے انہیں ایک گال بکواس کی ہے جو اعدلی انہیں کو اعدل دا منہ نہیں انصاف کر دوں، لفظ بھی صحیح ہے، معنی بھی صحیح ہے، لیکن حکم صحیح کہ نہیں، یہ آخر صحیح کہ نہیں۔ آقا دی ذات باتوں وہ میاں اسا امام حسین کو بھی اسلام دے بارے نہیں آکھنا تے یزید کو بھی نہیں آکھنا، کیوں کہ امام حسین دا خدا عین دین ہے، وہ تعالیٰ من دی کیا لوڑ ہے، وہ جنہا اہلی کہنی یزید اسا کیا سمجھا من دی لوڑ ہے۔ لہذا ہون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہندی نسل دے جیسے بندے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ساتھ تو قرآن دینے دا اثر کیا پڑھو، وہ نمازہ پڑھتے ہیں تو ساتھ تو نمازہ دینے دا اثر کیا ہے۔ فرمایا دین کنوں ایمیں خارج ہوتے ہیں، یہ تیر کنوں کمان کو تیر نکل دیں، یا تیر کنوں کمان ایمیں یعنی کہ ہوتے ہیں نکلے خارج ہوتے ہیں اسلام کنوں، ٹھیک ہے سنا۔ ہون وہ فرمایا فقد علمنا ان قولہو اعدل یا محمد کان ردتا صحیحتا ولا عظمہ کما امرا اور رفع صوتہ علی صوتی۔ فرمایا وہ لانتی جنہ ایک کلمہ نبی سیدھے سامنے آکے جو محمد انصاف کر نہ ایک کلمہ آکن سے وہ ہوں ملے مرتد تے بیمان تے کافر بھی یقین دیا۔ کیوں؟ پہلی گال تے ہے کہ نبی سین دی ہوئے تعظیم نسی کی تھی جو تعظیم دا حکم ہے، نبی سیدھے کو بولنا اللہ سمجھنا بھی تو نبی سے کو یہ سمجھنا بھی ہے، شیطان دا پیو ہے نا، وہ شیطان کیا ہوتا اللہ سے کو اللہ سے فرمایا سجدہ کر، وہ سمجھاؤں بھائی اور خیر منہ میں زیادہ چنگا ہاں مادے کو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہ میں کو تے بھا بھی جو بڑے ایک کو مٹی جو بڑے اور مادے کو ترجیح ہنی تھی اس کہنے ہوتے حکم الہی کے ہوتے توحید کے ساتھ وہ دلیا توحید کے سامنے بولنے کا کیا۔ اور سنو سارے بزرگ جرے ہیں نا چشتی حضرات انہاں دے سامنے شیطان جو آوے شیطان کہنا بول سکتے، شیطان والے کی بول سکتے، پوچھا سبحان اللہ۔ اور میں بیٹھا کہ نا کہ اے انہاں مراد کو دلیل پیش کرنا ڈا ہی نہیں آیا، وہ خبیث کو خلق تری من نار، اے دلیل اور دلے کو ڈیمڑی بھی کہنا ہے نہیں دیونی چاہیے، کیوں کہ وہاں کی جو سی بھائی جڑی وہ اچھیے تے زمین دی کی، حالانکہ بھا دے اندر یعنی کہ لپیٹ تھی گی اور ان دے اندر مثال دے طور تے پکڑ تے تپش تے تیزی تھی گی تے یہ جڑی زمین ہے ان دے اندر ثابت قدمی بھی ہے، تواضع بھی ہے، عاجزی بھی ہے۔ ہاں دوجے نمبر تے میں دلیل ہے وہ شیطان آ تے اے دے سا جو بھا دے اندر کوئی سبزے اگتے رہنے آگو جا وہ بھات ہوئی کوئی باغ اگ دے امرود سیب کوئی بھی چیز اگتی ہے تو جوار اگتی ہے، کچھ کہنا کچھ نہیں اگنا ہوتا تے زمین دے اندر ہر شے اگتی ہے۔ معلوم تھیا اے افضل بوتا نا اے افضل او افضل نہیں، اور لوگوں شیطان کو پتہ نہیں چلیا جو میں کیا مکالمہ ادا چشتے دے دے گدا شیطان بھی آج دے دے شیطان میں کی بات سکتا ہے۔ ہاں اے شیطان ہے ٹٹو مٹو انگریزی، تو لہذا میں جی گال پیا کرنا کہ وہ کو پتہ نہیں ہوں کیا کیتے ہوں اللہ سے کچھ سمجھاون لگے۔ صلی اللہ سے فرمائے اخرج فإنک رجیم، نکل لانتیا مردودہ قیامت اللہ طرح سے۔ ہوں یہ گفتگو لمبی ہے، میں وہ نہیں چاہتا فتوحات الہیہ دے اندر انہوں نے تفسیر بیان کی تھی، تو لہذا ہوں پہلے تعظیم قرآن پاک دی تعظیم کائنات دی یعنی ماں ہوئے باپ ہوئے بادشاہ ہوئے امیر ہوئے کوئی ہوئے، فرمایا سب دی عزت تعظیم گھٹ کری، اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تعظیم بد کرے۔ ہاں ہون اگر تعظیم نہ کرے سے کیا تھی سے ہون ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یعنی حکم دے بول پہ نہ بول پہ بیدوی کی دی ذوالخیسہ تمیم کیا بن گئے؟ مرتد بن گئے، بے ایمان بن گئے، کافر بن گئے۔
ہن قیامت تک جیڑا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے اندر آقا دی تعلیم دے اندر وہ کمی کرے دے یا انکار کرے دے یا استہزاء کرے دے، فرمایا او بھی ہر صورت منافق بے ایمان مرتد دے، نہ اوندا مدرسہ قبول ہے، نہ اون دی تعلیم قبول ہے، نہ اون دی تدریس قبول ہے، نہ اوندا علم قبول ہے، نہ اوندا عمل قبول ہے۔ فرمایا او بے وقوف بندہ ہے، بے علم بندہ ہے۔ علم ہو دے اندر میں نے سوں جن دے اندر ادب خدا بھی ہوئے، ادب مصطفیٰ یہ نہیں ہوتا جو بیعت میں بھی کرے انہیں کوئی بندہ کلمہ شریف پڑھے مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ کے، لیکن بت دی تعظیم کرے دے اللہ مسلمان تھیا یا بت کو سجدہ کرے مسلمان تھیا۔ مکمل طور تے نظام کفر کو چھوڑنا پم سے، ان کو غلط آکھنا پم سے، ان کو خنزیر کو نہیں بدتر آکھنا پم سے، تے تا محمد دا ایمان نصیب۔ اچھا ایک اے تعظیم مطلب حضور دی تعظیم، قرآن دی تعظیم دے، صاحب قرآن دی تعظیم دے وہ کیویں؟ حضرت سعید بن معلّہ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا سعید بن معلّہ نماز کھڑا پڑھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعید ایڈیا، سعید سوچے جو میں ہن اگر ایڈو فرض خدا ہے اوڈو بھی حکم مصطفیٰ ہے، جکنا اے پورا کرنے نا او چک دے، جو او پورا کرنا اے چک دے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں نماز پوری کر دی نا، نماز فرض الہی پڑھتے ادا کرتے ولا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعید کی طرح دیر کیوں کی تھی؟ یا رسول اللہ میں خدا دا فرض دا کھڑا کرنا۔ آپ نے فرمایا تے اللہ دا قرآن نہیں سنیا کہ جنتوں کو خدا تے ان رسول سے دے فوراً حاضر تھی۔ اچھا انہیں یہ رضا جڑا کہنے کہ اساں نبی علیہ السلام اساں بھرا ہیں یا اساں انہیں لان دیا تو سڑ جا، تو زال کو سڑ جا، اڑی دے آواں تو پوت کو سر جا، وہ دی نماز ٹوٹ ویسے، لیکن علماء کرام نے مسئلہ بیان کیتے اور فرمایا کہ اگر کہیں کوئی دور کھاتا پڑھی کرے، نبی سے فرمائے ایڈے آوے فلانا کم کرا، فلانا کو سڑا، فلانا ڈانڈا کھنا، فلانا کو او ودا رہی ہے، او این آکے جو میں ایویں اکیلا ودا ہوا کہ میں خدا تعالی دی عبادت جدا محمد مصطفیٰ دی فرما برداری جدا ولا جو آوے ابتدا کو نماز شروع نہ فرماوے بلکہ دور رکعتیں کروں عقیدے شروع فرماوے تاکہ پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت آپ دی تعظیم جدید وہ اتنا فرض ہے کہ بھاویں نماز تو باہر ہوئے بھاویں نماز دے اندر ہوئے، رب تعالیٰ دا قانون ہے اور قرآن دا قانون نے فرمایا میرے فرض اتھائیں کھڑا رہو پہلے میرے محبوب بارگاہ سے، تم نہ خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، تم نہ خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا چاہیے کیا ہو۔ یہ تعظیم میں تعظیم تو دوجا قرآن حق ہے کہ جڑے احکام ہیں نا بندے تو لاگو تھی نہیں انہیں کو سمجھنا، صرف پڑھنا نہیں، احکام ہے میں خط نہیں پڑھنا، ہاں ان کو پڑھنا ہے بلا مننا ہے بلا چلنا ہے۔ اور جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اتنا فرض ہے کہ آپ حکم ہونے کو نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک کون جوان ہے کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام 72 واری کو زیادہ جاگ میں دیدار تھا۔ آپ تے اتنا مقام ہے، آپ ایک دفعہ ویندے بیان تے فرمائے نے شاگرد کو ہاں پتر اگر چاہیں تو ظہر دی نماز مکہ شریف جو پڑھو، نہ ویزا نہ کوئی گار نہ کچھ، نہ ویزے شریف پیسے وہ کر جیڑے دل کو فٹ ویندن ڈائریکٹ انہاں دے چٹ ویندن او نہ نہیں مکدے جڑے یار دے ناتے بیٹھ ویندن، وہ عاشق رسول ہیں، وہ محب رسول ہیں، وہ غلام رسول ہیں، وہ مطیع رسول ہیں۔ آپ فرمائنے میرے پیچھو ٹردا، فرمائنے جے تک میں جیندہ رہا میری گال کی کوئی سامنے نہ بیا، اور ٹھیک ہے۔ امام سیوطی سی ابو ٹرین پیچھو شاگرد فرمائنے تو ٹردا ستا فرمائنے اکھی بند کر، اکھی بند کی مصر کو چلین تے ہن امام سیوطی رحمۃ اللہ اگین وہ پیچھو ہیں تے فرمائنے اکھاں کھولا آگے اصلا جو کھولے سے سامنے گنبد خضرا بلا ساں اتنا زیادہ کی دیں بلے دے سے زمزم آرم سارا کو یہ کرتے بعد فرمائنے اسر دی نماز پڑھنی ہے مصر دے اندر بلا باپ سے کیوں نہ جل پیا نہ تو تیرے سارے ہم صحبت اتھوں دے بلا آمی پیا وہ کسی کہنا لجپال پر یہ تو توڑ دے دی یا دیوان پھڑ دے ہوں چھوڑ دے دی تو سا حضور آپ نہ
آپ نے فرمایا اچھا پیچھو آمن میں ٹردہ جا کے بند کیا بس یہ 27 قدم ٹر رہے ہیں خدا فرمانا کی کھول ہاں خدا جو کھولے سے اپنے ملک مصر آئے کھڑے آتے نماز ظہر دی اتھاں پڑھائیے نے اثر دی ولائی اتھاں پڑھائیے یہ طاقت ولایت ایک ہے طاقت ولایت اس سلیمان علیہ السلام دا غلام جو فرمائے کوئی ہے جا تخت چاہے جنو کیوں کہ جی میں ویساں تے ایک گھنٹہ بنجن دا بیا بلن دا تو ساں محفل تو کہنا مقصد میں پہلے آ گیا آپ نے فرمایا تینجن ڈھیلے دے سے کوئی لوڑ کنی رب دے دیتے ہوئے غلام دی تھوڑ کنی عاصم بن برخیا اٹھا گئی ہاں سی میں چاہوں گا سنا تخت بلقیس کی طرح کیا ہزاراں یعنی ان دے غلام معین تھے گئے وہ کمرے بند تھیا رکھے لیکن آپ جو کہ نہ گاڑی چکے دیں نہ کوئی کچھ ہے کہنا فرمایا سی انا آتی کبھی قبلا این یرتد الیک طرفک اے سلیمان نبیہ آنکھ پیچھے جمکامی تخت پہلے حاضر پاویں اے نہ مراد کہ نبی ولی کوئی نہیں کر سکتے تھے انہیں دا نبی دا غلام جائے کم کی تھی بیٹھے ہاں تے جتنا وہ اتنا کم کر سکتے سبحان اللہ تے نبوت دی طاقت ہے کلو زیادی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہون یہ دسو کہ بھی ولم یقع ہو امام سیوطی پہ لکھتے ولم یقع بالقرآن الخطاب بیا محمد بل یا ایھا النبی یا ایھا الرسول تعظیما له وتشریفا وتخصیصا بذلك عما سواه وتعلیما للمؤمنین اللہ ینادوہ باسمہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب کو تساں یا محمد نہ پکاریا کرو بلکہ عزت نال تے تعظیم یا رسول اللہ تے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کیا کرو کیوں یہ حضور کی عزت بھی ہے حضور کی تعظیم بھی ہے اور تخصیص ماسوا کروں اور فرمایا مومن کو اللہ تعالی نے قیامت تک تعلیم دیتی ہے کہ میرے محبوب دی ذات کو یا محمد نہ پکری جو یا رسول اللہ تے یا نبی اللہ نہ پکری جو تے جڑا کہ یہ تعظیم ہے حضور دی شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے تعلق نہ لگائیے غلامی نہ بنائیے بلکہ لعنتیں بار بار بے شمار کر دیجئے ہوں یہ سو یا رسول اللہ کے دیکھ دن شرک ہے ہوں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی تو یا منا اے رسول کہہ رسول اللہ دے رسول تو یا رسول یا ایھا الرسول دا معنی بنیا یا رسول اللہ گویا کہ سنیاں دا جڑا نعرہ ہے یا رسول اللہ دے رب دے قرآن تو سوڑے دے اور قرآن ہی پڑھے دے ودا مننے نہ دے ودا منافق تھیا نا ہاں اراد میں یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر تے بچہ سینہ بڑھے ہوں کٹی کھڑے ایسے ہی پڑھ تے کو منے سے کہوں یہ اہل سنت آتی اچھا یہ دو حق جدے احکام میں کیڑے فرض ہیں کیڑے واجب ہیں کیڑے سنت ہیں کیڑے مستحب ہیں تے انہیں کو یاد یہ حق تریجا کہ جتنا قرآن پاک دے احکام سمجھ کھڑے ہوں دے ہوتے چلے ہوں دے ہوتے چلنا ولا چوتھا حق کیا ہے کہ جتنا وہ سمجھے تے چلے ولا اگی دے پجاوے خوف نہ کرے ڈر نہ کرے پاک حسین وگن مولا علی وگن یہ چار حق ان قرآن پاک دے ہوں اساں پہلا حق دا ادا کی دیو دوں کہندے کی دیو دے جڑا یہ تعظیم اللہ کہ اساں اتنے کرسی نے بیٹھو مولوی دی کرسی ہے مولوی دا یعنی کہ بڑا سٹیج ہے او تک بن رہے تے رب دا قرآن گلے کچھ وچ پیچا گٹنے وچ پیچا اے دسو او تعظیم دا معاملہ کیڑے گیا قرآن دی عظمت نہ تھی نا قرآن دی تعظیم نہ تھی اگر مولوی دی کہیں پیر دی کہیں امیر دی سب کرسی چاہ دے گٹن ڈال دی رکھو اور آپ کو او سنا خطاب سنو بیان سنو آکے تے بدتمیز تو تمیز نہیں اے تورا جلسہ اے تاری کرسی میں بیدا یہ جگہ میں تھا ہوں دیکھو ایندی یعنی کہ وہ جو ایک بات بھول گئے کلندر لاہوری بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو سی اور کافری کیا ہے بس ہوں کافی تقریر داری ابتدائی گال ہے دوست نبی ہے ایک حدیث سنتے بس صرف ایک حدیث درود شریف جا بولو درود شریف واہ
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راوی فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قابلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها جاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثله من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ سن سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جرا اللہ سی میکوں علم تے ہدایت لے تے بھیجے، ان دی مثال ہی ہے جو بارش ہو، جو کیا ہوئے بارش ہوئے، اور فرمایا کہ جناب بارش ہم دیے زمین دے ترے حصے نے، زمین دے کتنا ہے؟ ایک وہ حصہ ہے جنہا پانی کو قبول بھی کریں دے گھا بھی اگیں دے، گھا بھی اگیں دے، اور فرمایا کہ بھی زمین ایسے قدراٹھی زمین ہوتی ہے، قدراٹھی زمین وہ پانی کو در رکیں دیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع دیں دے، لوگ پیندے بھی ہیں، جانور کو پلیں دیں، کھیتے میں رہیں دیں، بی جڑی وہ ہے زمین جتنا کہ ٹبا ہے، ٹبا وہ نہ پانی کو روکیں دے نہ بھا نہ گھا اگیں دے۔ یہ تاہی حدیث پاک خدا سائندہ حدیث سب بیان کی دینے کہ لوگ ان جڑے علم دین دی نسبت نال ترائی قسم ہیں، اتنی قسم ہیں، ایک وہ لوگ ان اس دنیا دے اندر اس کائنات دے اندر کہ جڑے علم کو یاد بھی رکھیں دن ولا عمل بھی کریں دن، فرمایا کہ ولا لوگوں کو بھی سکھیں دن، فرمایا آپ بھی نفع حاصل کریں دن بھی نہیں کو بھی نفع عطا فرمایا۔ ایک کیڑی قسم ہے افضل الاحوال افضل الاصناف، تمام قسمیں دونوں ترین قسمیں اعلیٰ قسمیں ہوئے اور افضل ترین بہترین اعلیٰ ترین۔ علم کو یاد بھی رکھیں دن، علم دی حفاظت بھی کریں دن اور عمل بھی کریں دن، فرمایا لوگوں کو بھی سکھیں دن، آپ بھی نفع اٹھیں دن تے لوگوں کو بھی نفع عطا فرمائیں دن۔ ٹھیک ہے سنا؟ دوجی قسم وہ ہے علم کو یاد رکھیں دن، دوجھیں کو بھی پڑھیں دن، لیکن خود عملوں فارغ ہیں، کوشش نہیں کریں دے، عمل دین دے مطابق نہیں کریں دے علم دے، فرمایا اے جڑے ہیں رتبے وچ گھٹ پڑھیں، رتبے گھٹ ہیں، پہلے اندر رتبہ اعلیٰ ہے، دوسرے نے گھٹ ہے، کیونکہ بے کو دے دیں علم دے دے بیٹھیں، سمجھے دے بیٹھیں، قرآن پڑھنے دے بیٹھیں، حدیث پڑھنے دے بیٹھیں، لیکن خودوں دے عمل نہیں ہم دے، سمجھ دے بیٹھو، اے پہلے والے گروہ گھٹ رتبے دیں۔ تیجی قسم ہے کہ جڑے علم کو منہ مور ہیں، علم دے نیڑے نہیں ہندے، علم دی گفتگو ہوئے، علم دی تقریر ہوئے، علم دا خطاب ہوئے، علم دا بیان ہوئے، علم دا شان ہوئے، فرمایا وہ نہیں ہندے، وہ سندے بھی نہیں جو مطلب نفع حاصل کریں، تے وہ یاد ہی نہیں رکھیں دے جو مطلب بے کچھ ہوئے۔ ایک قسم جڑی بدترین قسم ہوگی، پہلی قسم اعلیٰ ترین، دوسری درمیانی، تے تیجی جی بدترین۔ ہن ایڈے گنو دین دے علم کو منہ موڑن کہ اوڈے 16 سال پڑھایا میں دے، رقم کو بھی عطا فرمایا میں دے، اپنی توجہ اڑی، آپ بھی اڑی ویندا پہ، پوتر بھی اڑی ہیں، بیٹی بھی اڑی ہیں، آپ بھی اڑی ہیں، مال بھی اڑی ہیں، ہر شے اڑی ہیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کیا مطلب؟ کافر دے نظام دی بالکل نفی ہے نا۔ ہن ایک کیا ہے کہ فرمایا اے جڑا بدترین قسم ہے جڑی اولاد کو علم دین نہ پڑھاوے، بھاوے بے باتیں پڑھاوے تے بھاوے نہ کرے، او دا کچھ علم دین پڑھاوے اور علم دین دے اندر وہ اپنی اولاد کو یعنی کہ نصیحت فرماوے اور دین دا علم ہوئے تے او جس وقت رسول دے علم کو چھوڑتے وہ بے باتیں ویندا پہ بندہ، وہ بھاوے کلمہ پڑھے، بھاوے نمازاں پڑھے، بھاوے پڑھاوے، بھاوے تدریس کرے، بھاوے ڈاہ مدرس رکھے، بھاوے کوئی رکھے، اونا کہیں کم کہیں کھاتے دا کہنی کامیاب وہ ہے، بھاوے دو طالب بھی بیٹھے لیکن محمد حق دی پرچار کرتی ہے۔ اچھا سبحان اللہ، سمجھ آندی بھی ہے، آئی گئی ہے۔ تے ہن اے دسو جو بھئی اے میں حدیث پاک پیش کیتی ہے تے بندے بھی 4 قسم دے۔ ہاں ایک وہ قسم ہے
جڑے اپنا نفع گلندن تے بے دا گھاٹا، اپنا نفع بے دا گھاٹا، بے کو روئی امدن اپنے آپ کو کھلویں کیا یہ کون ہے؟ کافر، ظالم، منافق، زانی، شرابی، ٹھگی، کمینے، یہ پہلی قسم ہے۔ اپنا انہیں کو ڈاکو ہے، ڈاکا کرم رہندے، بنا کو روئی ویندے، بنا کو ماری ویندے، مال چاہیے ویندے، ہن اپنے آپ کو فائدہ پہ پہنچے، اپنے آپ کو نفع پہ لیندے، بنا کو نقصان پہ لیندے۔ یہ جڑی بدترین قسم ہے تو ایندا ختم کرنا فرض ہے، کہندے ہوتے حاکم اسلام دے ہوتے یہ نا حاکم ایک کو کیونکہ مالی ہے نا جرا وہ جڑی بوٹیاں کھڑے دے باقی اپنے یعنی باغ دی حفاظت کرے دے، ایویں یہ حاکم اسلام دے فرض ہے جو ایک قسم کو ختم کرے۔ ایک قسم جتنا وددی ہم سے معاشرہ پلید تھی نام سے، ماحول پلید تھی نام سے، یہی میں کہنی۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ نیچری لوگ ہیں، اور یہ کافرین دے غلام، کافرین دے تابعدار، کافرین دے فرما بردار دے لوگ ہیں۔ اور سنا کہ کون ہے جیڑا بھی ہے اصلا نہ نہیں گرنا چاہتے کیونکہ نہ گرن دی لوڑ ہی کہنی۔ ایک قسم ہے فرمایا یہ بدترین قسم ہے، انتہائی لٹ قسم ہے، ایک کو ختم کرن فرض ہے۔ انہیں چھتوں نے کو ودھائی ہو، چلو بابا بازی پڑی ہو، چل بابا تو اپنے جن سارا کو نہ، ایک کو دوسری قسم ہے قلیل ایمان والے، قلیل ایمان والے اگر وہ نفع نہیں دیندے تو گھاٹا بھی نہیں دیندے، یہ بھی چنگے قرآن۔ اچھا ہن تیجی قسم ہے اہل ایمان، اہل یعنی کامل ایمان والے کہ وہ اپنا بھی نفع کریں بے دا بھی نفع کریں، وہ آدھر کہ اصحاب کو نفع ہوئے بنا کوئی نفع ہوئے۔ تے چوتھی قسم ہے اسی اہل بصیرت مقرب لوگ کہڑے اپنا گھاٹا کو لیندن بے دا نفع کو لیندن، اپنا گھاٹا۔ عمر فاروق سی ویندے پن تلوار چاہتی ویندن کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے سی کہنے ویندے پیو فرمائنے کہ ایک قوم ہے وہ سارا یعنی سفر کرنے تے رات دا مال دی حفاظت کرنے کہ اس دے اج سنے سے سارے شہر مدینے آ گئے، میں اج وینا پیا بادشاہ میں انہاں دے مال دی حفاظت کرے دا، انہیں کو کتا سم جو تواڈے مال دی حفاظت میں کرے، ہن اپنے آپ کو نقصان پجے تے انہاں کو فائدہ پجے۔ ایک قسم کروڑے دے وچ کوئی ایک ادا ہوندے وہ بھی کتنے وچ کروڑے دے وچ مت آگے ڈھیر ڈھیر کہنی کروڑے نے جو ایک۔ اچھا ہن عرض میرا یہ ہے کہ جیری شے کو سا ختم کرنا ہا ہن کو تو ودھائی ہم دوں لفظ کہ پریشانی ہے یار ملک کے نظام سے پہ چلدا وہ میاں اے پہلی قسم کو تو ودھائی ویندو معاشرہ پلید کی دیو اے میں قسماں انہیں قرآن دیو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کرم فرماوے اور دین دے نال وابستہ تھی ونیوں دین اسلام نال۔ ہاں دین کتوں مل دے آپ کو، دین کتوں مل دے اچھا آواز نال جاکو دین والے کنوں وہ دودھ کتوں مل دے میں اچھا لو یار وہ منجھا کنوں۔ ایک بندہ آکھے دے میرے کو کھیر بڑا پسند ہے، کھیر بڑا میرے کو پیارا ہے، میرے کو طاقت دے دے، لیکن وہ منجھا دا مخالف ہے گمی دا کھیر پیسے میٹھی نہ چیتے سے نہ مرادا کھیر مل دے منجھا کروں تے گویں کروں تے بکریاں کروں تے جلے کھیر دے والا نہ رکھے سے اگر جی منجھے تے پھوسا مرے دیے تے متراشا کر دے اگوار خراب کر دیے بنا مرادا ہوں تا جو گوشت تک کھادا ویندے ہوں تا کھیر تا پیدا ویندے اون کو تا دیکھ اے دے توجہ ہے تے توجہ کیوں کری بندہ کمیاں دیکھے تے خوبیاں نہ دیکھے۔ اور لہذا ایویں دین کتوں مل سے دین والے۔ اچھا دین بے دین کتوں مل سے بے دین مل سے صاحب دین مدین مل سے۔ لہذا اساں کو چاہیے ہے کہ اساں کوشش کروں اے مدارس مومن دے چار گھر میں کتنے گھر نہ کو جا عقیدہ نیک عمل مدرسہ تے مسجد اے مومن دے چار جتنا رہو سکون نہ رہو گھر بیٹھو عقیدہ حسین ہوئے عمل حسین ہوئے جمیل ترین ہوئے تے فرمایا مسجد بیٹھو سبحان اللہ یہ بھی گھر ہے مومن دا، مدرسے بیٹھو یہ مومن ہے گھر دا، اور مسجدیں کو آباد کرنے واسطے مدارس کو کامیاب کرو۔ اچھا یہ مسجد نہ بڑا کروں تو مسجد والے یہ مسجد آباد کرنا ہوں گا کیا چیز لہٰذا ان چیزوں کو توجہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کرم فرمائے رحمت صاحب کی بلاد